اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک کو کھانے کو مکمل کرنے والا ایک بنیادی عنصر شمار کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی کھانا اس وقت تک ذائقہ دار نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نمک شامل نہ کیا جائے۔ قدیم زمانے میں نمک کو روٹی کے ساتھ ایک مستقل سالن کی حیثیت کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اور جس طرح نمک کو ایک مکمل غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، ویسے اس کو ایک دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا میں اور کھانے کی انتہا میں نمک کو استعمال کرنا انسان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ خدا نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور کہا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرے اور کھانے کا اختتام بھی نمک پر کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ سوائے اپنے نفس کے کسی اور چیز کو ملامت نہیں کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کہا، یا علی، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور کھانے کا اختتام نمک پر کرو۔ اگر تم نے عمل انجام دیا تو خدا تمہیں 70 قسم کی بیماریوں سے نجات عطا کرے گا۔ اور اسی طرح صادق عالم محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی ابتدا اور کھانے کے آخر میں نمک استعمال کرنا انسان کو 70 قسم کے دردوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ نمک کی حقیقت کیا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج سوائے نمک کے کسی اور چیز کے ذریعے نہ کریں۔ جس طرح نمک ایک مستقل غذا شمار ہوتا ہے اور جس طرح یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کو زہر کے تریاق کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ ایک بچھو نے ڈنک مارا تو آپ نے اپنی نالین اٹھائی اور اس کے اوپر دے ماری اور کہا، خدا تجھ پہ لعنت کرے، کیا نیک اور فاجر کے درمیان فرق نہیں کرتا کہ تو دونوں کو اذیت دیتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ نمک لایا جائے۔ جب نمک آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے نمک اٹھایا اور اس ڈنک کے مقام پہ ڈالا، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ نمک کے اندر کون سا راز پوشیدہ ہے تو وہ اس کو زہر کے تریاق کے طور پر استعمال کریں، اور اس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور تریاق کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ بیماریاں جن کا علاج نمک کے ذریعے کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کی تفصیل احادیث کے اندر مکمل طور پر بیان نہیں ہو، لیکن ان میں سے چند ایک بیماریوں کا نام بطور خاص ذکر کیا گیا، جیسا کہ جذام، برس اور جنون وغیرہ۔ البتہ ان بیماریوں کے متعلق یہ تعبیر استعمال ہے کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج نمک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں کہ جن کو نمک کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے ذریعے مشکل ترین بیماریوں اور ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج ممکن نہیں، ان کا علاج بھی نمک کے ذریعے کرنا ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نمک کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ نمک کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ویسے ہی عام حالات میں بغیر کھانے کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کافی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے ساتھ اگر استعمال کریں تو اس میں مختلف طریقے ہیں، کھانے کی ابتدا میں استعمال کریں یا کھانے کے آخر میں استعمال کریں، یا اگر آپ کھانے کا آغاز کریں تو اپنے کھانے کا جو سب سے پہلا لقمہ ہے اس کے اوپر نمک کو چھڑک کر استعمال کریں۔ اور اس طرح حدیث میں کہ کھانے سے پہلے جو ابتدائی 3 لقمے ہیں ان میں نمک کا استعمال کیا جائے، اور اگر کوئی اس طرح نمک کا استعمال کرے گا 3 لقموں کی صورت میں تو اس کے جسم سے 72 قسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب اس کی جو وجہ اور علت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کا جو معدہ ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا گھر ہے، اور اس کے جسم کی جتنی بھی جملہ بیماری ان کا آغاز اس کے معدے سے ہوتا ہے، تو جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کے جراثیم اس کے معدے میں داخل ہو رہتے ہیں، تو جب وہ اس کے ساتھ نمک استعمال کرے گا تو وہ اس کی بیماریوں سے حفاظت کے طور پر ایک محافظ کے طور پر اس کے معدے میں داخل ہوگا اور اس کو جملہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو گویا کہ مرض آنے سے پہلے ہی اس کا جو علاج ہوگا وہ نمک کے ذریعے کیا جائے گا۔ دعائے خالق دوارم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔